بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں قوم مدین اور اصحاب الایکا کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئے۔ آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ قوم مدین وہ قوم تھی جو شام اور حجاز کے درمیان واقع شہر مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم تجارتی لحاظ سے بہت خوشحال تھی، لیکن یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دہی اور سود خوری عام تھی اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف بلایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ناپ تول پورا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور اپنے کاروبار میں دیانت دار بنو۔ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ آپ کا مذاق اڑایا۔ کہا، کیا تمہاری نماز ہمیں ہمارے کاروبار سے روکتی ہے؟ کچھ نے کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار تنبیہ کی، لیکن جب قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ایک خوفناک زلزلہ آیا، شدید گرج دار چیخ سنائی دی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 91۔ عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کافروں پہ کیوں افسوس کروں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 93۔ قرآن پاک میں ایک اور قوم اصحاب الایکا کا ذکر آتا ہے جو بعض مفسرین کے مطابق مدین کے آس پاس ہی رہتی تھی۔ ان پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے بھی وہی جرائم کیے اور ان پر بھی عذاب آیا۔ دیانت داری تجارت کا سب سے اہم اصول ہے۔ ناپ تول میں کمی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ نبیوں کا پیغام ہمیشہ حق اور اصلاح پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب کے بعد کی زندگی کا ذکر نہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ شام یا فلسطین کے علاقے میں وفات پا گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔